معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی جناب میں ایک کلپ دیکھ رہی تھی جو ایک معروف، خود کو صحافی کہتے ہیں، ویسے پتہ نہیں ہیں بھی کہ نہیں، لیکن وہ ایک پروگرام انہوں نے شروع کیا تھا دنیا ٹی وی سے۔ آفتاب اقبال صاحب، ان کے والد جو ہیں وہ بھی شاعر تھے، اور انہوں نے بڑا اچھا، بڑا کامیاب پروگرام کیا۔ مطلب اس کے بعد وہ ظاہر ہے کہ ان کا اپنا تو وہ آئیڈیا نہیں تھا، وہ تو عزیزی سہیل احمد کا آئیڈیا تھا، تو وہ اس کو لے کے چلے۔ بیچ میں کیا ہوا نہیں معلوم، لیکن وہی اسٹیٹس کانشیسنس جو تھی کہ مجھے پجیرو بھی چاہیے اور مجھے فلانا بھی چاہیے، میری سیکیورٹی کر کے سنا ہے۔ اور اس کے بعد وہ الگ ہو گئے، اور انہوں نے اپنا ایک اور سلسلہ شروع کر دیا ایک دوسرے چینل سے، غالباً جیو سے شروع کیا تھا یا ایکسپریس سے، مجھے آئیڈیا نہیں ہے کوئی۔ وہ محمد علی ایک لڑکا تھا، بڑا اچھا آرٹسٹ تھا، اس کے ساتھ یعنی انہوں نے اس کو عزیزی کی جگہ دی۔ اب آفتاب اقبال صاحب پھر سیاست میں بھی گھسے، چکے پیسہ بہت کمایا انہوں نے۔ شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے، اور ان سے ان کے تعلقات کافی آگے تک نکل گئے تھے، اور کافی اور بھی چیزیں شروع ہو گئی تھیں۔ یعنی اسکرپٹ ان کے گھر کا جو لکھ کے دیتا تھا اس کا نام غائب، ان کے پروگرام کا، اور ان کی بیگم نسرین اقبال کے نام سے ان کے اسکرپٹ کے پیسے لیے جاتے تھے، یعنی سارا کچھ اس میں شامل تھا۔ گھر کے ہی لوگ تھے، اور وہ ایک گانے والی تھی مغیرہ، وہ ان کی شاید بیٹی کی ٹیچر تھیں۔ کچھ اس طرح کی چیزیں آئیں سامنے کہ وہ بالکل انہوں نے ایک فیملی پروڈکشن بنا لی تھی، اور اس طرح ہی منٹڈ لاٹ آف منی۔ اب وہ سیاست میں آنے کے چکر میں، چونکہ ایک بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے اینکر نجم سیٹھی اور شہری رحمان، حالانکہ شہری رحمان تو جرنلسٹ تھیں بھی نہیں، ملیحہ لودھی، یہ سب لوگ جب سیاست میں آ گئے، سارے خود کو سو کالڈ جرنلسٹ کہنے والے، لیکن اس میں کچھ بہت اچھے لوگ بھی، جیسے ملیحہ لودھی واز اے ویری سکسیسفل ڈپلومیٹ، انہوں نے اپنے آپ کو پروو کیا۔ مشاہد حسین سید آف کورس جرنلسٹ تھے، پراپر جرنلسٹ تھے، سیاست میں آئے، کامیاب ہوئے، اور کوئی داغ دھبا نہیں ہے ان کے اوپر۔ لیکن اب ان صاحب نے ایک چیز فرمائی ہے، یہ خود کو بہت بڑا انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں، اور جو اسکرپٹ لکھ کے دیتا ہے بیچارہ، ان کے بھی شائع ہو چکے، ایک پروفیسر صاحب تھے، وہ رکھے ہوئے تھے، وہ اسکرپٹ لکھتے تھے، ان کو پیسے کبھی ڈھنگ سے نہیں دیے گئے، پھر لڑائیاں ہوئیں، وہ سوشل میڈیا پہ وہ لڑائیاں ہم دیکھتے رہے۔ ان صاحب نے اپنی بچی یہ لے گئے ملانے کے لیے عمران خان سے، اور اس پر کافی بدتمیزیاں ہوئیں، جس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہوں، چونکہ کسی کی بچی کے کردار کو کبھی بھی، چونکہ آپ دیکھنا چاہیے نا کہ سامنے جو بندہ ہے عمران خان، اس کا کردار جو ہے اس کو سامنے رکھ کے آفتاب اقبال کے جو دشمن تھے یا حاسد تھے، انہوں نے یہ بدتمیزی کی، اور اس پر ابھی ہم نے ایک اور بات بھی کرنی ہے جو ہم دوسرے کلپ میں کریں گے۔ یہ سلسلہ بند کر دیجئے، لوگوں کی بہوؤں، بیٹیوں، بہنوں کے بارے میں اس طرح کی کردار کشی کرنا بند کر دیجئے۔ امید فاضلی صاحب کا ایک شعر ہے، دلوں کو زخم نہ دو حرف ناملائم سے، یہ تیر وہ ہے کہ جو لوٹ کر بھی آتا ہے۔ چونکہ خود آفتاب اقبال یہ سب کچھ کرتے رہے ہوں گے، تو پھر ان کے اوپر لگا یقیناً، یہ جس طرح بے نظیر صاحبہ کے لیے ہیلی کاپٹر سے پیمفلٹ پھینکے گئے، تو پھر اب اس کے بعد جو کچھ مریم کے ساتھ ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں وہ بھی جسٹیفائیڈ ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ مت یہ کام کرو۔ goes around comes around، یہ چیز وہ ہے جو پلٹ کے آتی ہے تو پھر ہٹ کرتی ہے بہت بری طرح آپ کو، تب آپ کو اس تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ موصوف نے ایک ایسی چیز فرمائی ہے، وہ باہر نکلے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اندر زمان پارک میں کیا کیفیت ہے، گھر کے اندر عمران خان سے آپ مل کر آئے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ جی وہ خود عمران خان کو بھی نہیں پتا کون ہے جس نے ان کے گرد اتنا دنیا اکٹھی کر دی ہے، اور ان کو بھی نہیں۔ پھر انہوں نے اقبال کا ایک شعر پڑھا جس میں وہ اقبال خود بھی آگاہ نہیں، اقبال سے وہ انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ علامہ اقبال کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ اقبال کون ہے۔ ٹھیک ہے، شروع میں یہ ضرور ہوا تھا، لیکن انہوں نے نہ اقبال کو پڑھا ہے، نہ وہ اقبال کی فکر سے واقف ہیں۔ آفتاب اقبال صاحب
علامہ اقبال نے جب نیتشے کو اپنا مرکز علم بنایا تو نیتشے کون تھا؟ جرمنی میں 2 اسکول آف تھاٹ ہیں، ایک گویٹے اور ایک نیتشے۔ گویٹے کون ہے؟ جو ویسٹ کو، یا آپ سمجھ لیجئے کہ وہ لیفٹسٹ جو ہیں ان کو وہ ریپرزینٹ کرتا تھا، اور نیتشے کون ہے؟ جو رائٹسٹ۔ میں اس کو رائٹسٹ اس لیے نہیں کہہ سکتی کہ نیتشے کا جو سپر مین ہے جسے اقبال نے اپنے ہاں مرد مومن بنایا، لیکن ایسے ہی نہیں ہو گیا۔ اقبال نے دیکھا کہ نیتشے نے یہ تخیل، یہ کیا ہے؟ یہ تو روحانیت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نیتشے کے پاس، نیتشے تو مسلمان بھی نہیں ہے، پھر اس میں یہ خصوصیت کہاں سے آئی؟ کردار کے لیے، روحانیت کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، یہ کسی میں بھی آ سکتی ہے۔ روحانیت کا تعلق کردار کی بالیدگی اور کردار کی پاکیزگی سے ہے۔ تو وہ جب ایران، مولانا روم، مثنوی مولانا روم، اور انہوں نے جب روم پر کام شروع کیا، مولانا روم پر، تو اقبال پر کھلا کہ اللہ ان سے کیا چاہتا ہے۔ جب اللہ کسی کو کوئی ٹیلنٹ، کوئی صلاحیت، کوئی فن عطا کرتا ہے تو اس سے کچھ توقع بھی رکھتا ہے۔ کچھ لوگ اس فن کو دکانداری کر کے بیچ دیتے ہیں، جیسے آفتاب اقبال صاحب، آپ نے کچھ محنت کی، کچھ کیا، لیکن آپ بیچتے رہے، اپنا فن بیچتے رہے، تو کیسے پتا چلے گا آپ کو کہ اقبال نہیں واقف تھا؟ اقبال کو پڑھو تو صحیح۔ یہ تو دیکھو کہ مسجد قرطبہ کے بعد کیا کیا تبدیلیاں اقبال میں آئیں، تو وہ کون تھا؟ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ حقیقت منتظر، کبھی یا لباس مجاز میں کہ 1000 سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں۔ تو وہ حقیقت منتظر کون ہے؟ کاش آفتاب اقبال صاحب اس حقیقت منتظر سے واقف ہو جاتے تو پتہ چل جاتا کہ وہ کون سی روحانی قوت ہے اس ملک میں جو تماشے دکھا رہی ہے، جو تماشے دکھا رہی ہے کہ دیکھو اس مقصد کے لیے تم نے یہ ملک بنایا تھا اور یہاں کیا ہو رہا ہے۔ کتنی نالائق قوم ہو چکی ہے۔ یہ ہجوم، یہ بھیڑ بھاڑ جو عمران کے گرد پہنچا ہے، اور اس گدھے کو خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیوں ہے۔ سمجھ میں کیسے آئے گا؟ روح کی بالیدگی کی ضرورت ہے اس کے لیے۔ تقریروں میں مدینے کی ریاست اور نعوذ باللہ مدینے کے والی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے دینے سے، حسین کا نام لے دینے سے آپ کبھی بھی دشمنان اسلام اور منافقین کے راستے کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ حسین کا مقصد حیات کچھ اور تھا، رسول کا مقصد حیات کچھ اور تھا۔ اپنے آپ کو غلیظ لوگوں، تم اپنے آپ کو ان سے ملاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ تو میں آفتاب اقبال صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں، وہ جانتے ہیں مجھے، تو ہم ایک بزرگ پر کام کر رہے ہیں، 29 سال کی ہماری ریسرچ ہے، اور اب پورا یقین ہو گیا ہے وہی چلا رہے ہیں۔ اب چلا نہیں رہے بلکہ اب تو گھسیٹ رہے ہیں، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے ہمیں بھی بڑی پازیٹیو وائبز آ رہی ہیں ان بزرگ کی جانب سے کہ یہ ٹھیک ہوگا، یہ ملک یہ ٹھیک ہوگا، لیکن اس کے لیے ناپاک خون کی ضرورت نہیں ہے، ناپاک خون کی اور ناپاک لوگوں کی جو اپنے فن کو چند ٹکوں کے عوض بیچتے ہیں پیسے کے لیے۔ وہ ان کو کیا سمجھ میں آئے گا کہ وہ عمران کے بارے میں یہ ڈیفائن کر سکیں کہ تو عمران کو خود بھی واقعی اس کو نہیں پتا، اس کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ وہ جسے اپنی کامیابی سمجھ رہا ہے، یہ دراصل ان بزرگ کی تحقیق پاکستان کی کامیابی ہے کہ اس ملک میں وہ کون بے وقوف نالائق لوگ ہوں گے جو ایسے لیڈروں کے پیچھے چلیں گے، جس میں بھٹو اور الطاف سے لے کے وہیں دوبارہ آتی ہوں جو ہم نے پچھلے کلپ میں بات کی، اور عمران تک پہنچیں گے اور انہیں روحانیت کے درجے پہ فائز کر دیں گے۔ توبہ توبہ توبہ۔ ہماری پازیٹیو وائبس یہ کہتی ہیں کہ اب یہ ہدایت جن کو دی جا چکی ہے ان بزرگ کی طرف سے، وہ وہی جانتے ہیں، لیکن ہمیں اس وقت نظر آئے گی جب ہم صبح سو کر اٹھیں گے ایک دن اور منظر اس ملک کا تبدیل ہوا ہوگا۔ ہمیں نہیں پتا، نیشنل گورنمنٹ بنے گی، ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بنے گی، مارشل لا لگے گا، ایمرجنسی کوئی نافذ ہوگی،
ہمیں نہیں معلوم، ہم اس طرز حکومت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے جو اس ملک کو ٹھیک کر دے گی، لیکن وہ طرز حکومت جو اس کو ٹھیک کرے گا، یاد رکھیے وہ کوئی عام اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوگی جسے آپ اسٹیبلشمنٹ کرتے ہیں، وہ ایک روحانیت کی بھی ایک اسٹیبلشمنٹ اس ملک میں کام کر رہی ہے۔ کبھی ہے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں، وہ لباس مجاز میں ہی ہے کوئی، اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ ہمارے تو 100 میں سے جو تحقیق کے مروجہ طریقے ہیں، 100 کارڈ میں سے 95 کارڈ مکمل ہو چکے ہیں اور 5 کارڈز رکے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے میں ان تک نہیں پہنچ پا رہی ہوں، لیکن یہ بھی یقین ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ میں نے ان کا نام ماسٹر صاحب رکھا ہوا ہے۔ 29 سال کی ریسرچ کوئی مذاق ہنسی کھیل نہیں ہوتی، اس میں کئی دفعہ پاگل ہونے کا الزام بھی لگا، چونکہ ایسے ہی ہوتا ہے، نعوذ باللہ ہماری تو اوقات کچھ نہیں، ہم تو ان کے غلام اور کنیزوں سے بھی بدتر ہیں۔ جب رسالت مآب تحریک چلا رہے تھے تو کیا کچھ نہیں کہا گیا، جادوگر ہیں، نعوذ باللہ پاگل ہیں۔ پھر اللہ نے سورہ نون والقلم میں 16 آیات ولید بن مغیرہ کے لیے کہا، اور اس کو کہا، یہ میں وہ لفظ وہ گالی، ہم اسے گالی نہیں کہتے، قرآن نے کہا ہے کہ یہ حرام زادہ ہے، ہم اس کی ناک پر خرطوم لگائیں گے۔ پہلی آیت سے لے کے 16ویں آیت تک سورہ نون والقلم کو پڑھ جائیے، اور کہا یہ بیٹوں پر تکبر کر رہا ہے، یہ اپنے پیسے پر تکبر کر رہا ہے، اور نعوذ باللہ میرے محبوب کو دیوانہ کہہ رہا ہے۔ ہم اس کو بتائیں گے، اس کی ناک پہ خرطوم کا مطلب ہے، آپ نے محاورہ ہے، ان کی تو ناک کٹ گئی یا داغ لگ گیا، تو خرطوم کا مطلب ہے کہ ان تمام لوگوں کے داغ دھبے اب لوگوں کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے، بس تھوڑا سا انتظار اور۔ مجھے نہیں معلوم وہ بزرگ کس کے حکم کے انتظار میں خاموشی سے پورے ملک کو، اس ملک کے باشعور اور پڑھے لکھے لوگوں کو یہ تماشا دکھا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم اب نہیں اٹھے تو یہی سڑک چھاپ کارکنان جس میں سے ایک معصوم جان ذل شاہ کی گئی ہے، میں اب پھر کہتی ہوں کہ ذل شاہ کا خون رائے گا نہیں جائے گا، اس کو تو ہوش ہی نہیں تھا۔ ایک اور بھی چیز اس میں آئی ہے، ایک اور کارڈ بھی مجھے ملا ہے، اس کارڈ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی جادو ہے، کوئی بلیک میجک ہے، اور ہم بلیک میجک پر بہت پروگرام کر چکے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے، یہ بلیک سائنس جو ہے یہ ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن اس کی اپلیکیشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف منع کیا بلکہ دعائیں بھی بتائیں، سورہ معوذتین اسی لیے کٹھی اتری کہ جب تمہیں یہ خوف ہو کہ کہیں سے کچھ ہو رہا ہے تو کہا پھونکے مارنے والیوں سے ہوشیار ہو جاؤ۔ وہ پھونکے مارنے والی تو تمہارے گھر میں ہے، عمران خان، تمہارے گھر میں وہ پھونکے مارنے والی موجود ہے جس نے ایک ایسا حصار کالے جادو کا کھینچا ہے کہ لوگ پاگل ہو رہے ہیں۔ یہی حصار کھینچا گیا بھٹو کے دنوں میں، اللہ نے لوگوں کو سزا دی، ایک ملک کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ علیحدہ ہو گیا اسی وجہ سے۔ تو یہ کالا جادو جو ہے نا، یہ بھی وہ بزرگ ہی اتاریں گے، کوئی اور کسی میں دم نہیں ہے اتارنے کا، اور اس کے لیے وہ اپنے پیاروں کی قربانیاں دے رہے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم اس قربانی سے واقف ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے کسی اور کو نہیں، اپنی اولاد کو منتخب کیا ہے، ان کو جیتے جی مار رہے ہیں ان پر تجربہ کر کے کہ اللہ، یاد ہے نا جادو کا اتار سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ جب زہرہ اور مشتری نامی 2 طوائفوں نے ایک نبی کو گھیر لیا تھا تو کیا ہوا تھا؟ پھر یاجوج ماجوج کو سکھایا گیا، لیکن وہ ان عورتوں کے جال میں پھنس گئے اور وہ بتا بیٹھے جس کی اجازت نہیں تھی، تو پھر اللہ نے ان کو کہاں قید کیا ہے؟ قرآن کھولیے پتہ چل جائے گا، ہم اس پہ ایک پورا کلپ کر چکے ہیں پنکی بیگم کے ریفرنس سے، زہرہ اور مشتری کے ریفرنس سے۔ وہ کہتے ہیں نا، نہ جانے کون جادو کر گیا ہے، تیری آنکھوں کا پانی مر گیا ہے۔ اصل میں اس قوم کی عوام کی آنکھوں کا پانی مر گیا ہے، اور ان بےہودہ لیڈروں کے پیچھے پاگل ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ پانی ایسے نہیں اترے گا، اس کے لیے دونوں چیزیں اکٹھی درکار ہوں گی، ان بزرگ کی دعا، دوا اور
जूता, अस्करी कुव्वतों का जूता और उन बुजुर्ग की दुआ और दवा वो उतार करेंगे ना, तो फिर हम भी देखेंगे कितने मैदान में रहते हैं और कितने भागते हैं यहाँ से। अल्लाह हमें उस वक्त तक की ज़िंदगी दे, यही दुआ है। और अपने से ज़्यादा दुआ करती हूँ उन बुज़ुर्ग के लिए, इतना तो यकीन है कि वो हयात हैं। अल्लाह उनको मज़ीद तवील ज़िंदगी दे, उम्र खिज़र अता करे परवरदिगार उनको, कि किसी तरह ये मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना है ये ठीक हो जाए। और ठीक उसी तरह होगा, वही नारा, वही नारे हैदरी, वही हैदर कर्रार जिनके नाम पर सबसे बड़ा एजाज है इस अस्करी क़ुव्वत का। इनमें भी जो काले, इनमें ब्लैक शीप्स हैं, वो भी एक्सपोज, वो उस तरह एक्सपोज नहीं होंगे जिस तरह ये कनाडा वाला और ये इंग्लैंड वाला कर रहे हैं। वो तो किसी और रास्ते पर हैं, लेकिन हाँ कुछ ब्लैक शीप्स हैं जिन्होंने घेरा हुआ है। सब ठीक हो जाएगा, पूरा यकीन है। सच्चे दिल से, खुलूस दिल से, सही किरदार के साथ, सही नीयत के साथ दुआ करने की ज़रूरत है, वही कर रहे हैं। खुदा हाफिज़। अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। अफसानाए हस्ती हम अपने आका